بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے والد کو آپ کے متعلق کیا عذر پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے کیسے نکلے اور عزیز مصر اور زلیخا تک کیسے پہنچے، وہاں آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اور آپ کس طرح قید خانے میں پہنچائے گئے۔ غرض یہ کہ آپ کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے اور آپ کی قمیض جو اتار لی تھی اس کو ایک بکری کے بچے کی خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تو رات کے وقت اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ رات کے اندھیرے میں انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب وہ اپنے والد کے مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لایا، فرمایا کہ اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا تو پھر کیا مصیبت پہنچی ہے اور یوسف کہاں ہیں؟ والد کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے باپ، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس دوڑ کے چکر میں ہم دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران جب ہم یوسف سے غافل ہوئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہمیں علم ہے کہ آپ ان سے شدید محبت کی وجہ سے کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے، اگرچہ ہم سچے ہوں، اور ہمارے ساتھ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ایسی دلیل و علامت ہے جس سے ہماری سچائی ثابت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انہوں نے بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا تھا، لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیص اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ مزید فرمایا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو میرا طریقہ عمدہ صبر ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اتفاق سے ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بہک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں کی طرف بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زؤر خزائی تھا اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مژدہ سنایا کہ آہا، کیسے خوشی کی خبر ہے، یہ تو ایک بڑا حسین لڑکا ہے۔ ملک بن زؤر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی بھی کر رہے تھے، آج انہوں نے جب آپ کو کنویں میں نہ دیکھا تو آپ کی تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے ملک بن زؤر کے پاس آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے اور نافرمان ہے، اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، اور پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو ملک بن زؤر خزائی کے ہاتھ بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 درہم تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی سے ان میں کچھ رغبت نہ رکھتے تھے۔ پھر ملک بن زؤر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیقی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفین مصری کے ہاتھ میں رکھ دی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی، اور عمر شریف اس وقت آپ کی 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔
دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر آپ کو لے کر اپنے شاہی محل میں آیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ نفیس ہو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر اور دانائی سے ہمارے لیے نفع مند اور بہتر مددگار ثابت ہو۔ نیز ہو سکتا ہے کہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ کے بارے میں لالچ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کرے۔ زلیخا کے مکان میں یکی بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میری طرف آؤ، یہ میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر قطفیر میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے۔ اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں، جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے، اور اپنے مربی یعنی تربیت کرنے والے کا احسان ماننا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ صالح لوگ کبھی احسان فراموشی نہیں کرتے، یوں ہی کہ غیر کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا یہی تعلیمات اسلامی ہے اور صالحین کا طریقہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور پاکیزہ مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی گئی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہو۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی درپے ہوئی تو آپ دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا آپ کے پیچھے آپ کو پکڑنے کے لیے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے جاتے تھے اس کا تالا کھل کر گرتا چلا جاتا تھا۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچے اور اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکلنے نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کی قمیض کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ آپ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے اور آپ کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دروازے کے پاس عزیز مصر کو پایا۔ فوراً ہی زلیخا نے اپنی براعت ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوفزدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور شوہر سے کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر آپ کے قتل کے درپے نہ ہو جائے، اور یہ زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا کہ یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا، یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اسے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا، اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ عزیز نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا، اور اس نے کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یہ سچی نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو پیچھے ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔
جب عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، تو زلیخا سے کہا تمہاری یہ بات کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہ صرف تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے تم مردوں پر غالب آ جاتی ہو۔ پھر عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی کہ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر غمزدہ نہ ہو، بے شک تم پاک ہو۔ اس کلام کا یہ بھی مطلب تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور شہرہ عام نہ ہو جائے۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ جو تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ عزیزہ مصر نے اگرچہ اس قصے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا اور شہرہ ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفائی مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے۔ ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوانے پن میں اس کو اپنے ناموس اور پردے اور عفت کا لحاظ بھی نہ رہا۔ جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف نشستیں تیار کر دی جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھے۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر چنے گئے۔ اس کے بعد کیا معاملات پیش آئے جانیے ہماری آنے والی نئی ویڈیو میں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔